السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں لیکچر پڑھیں گے۔ کسی بھی اسم کے متعلق مکمل معلومات کے لیے 4 باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ مثلاً کتاب ایک اسم ہے، اس کے بارے میں 4 باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ یہ جنس میں کیا ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے، عدد میں کیا ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے کہ جمع ہے، اور وسعت میں کیا ہے، اور اس کی اعرابی حالت کیا ہے۔ یہ 4 باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ اس میں سے ہم جنس اور عدد کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے وسعت۔ وسعت کا معنی ہوتا ہے گنجائش۔ بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں جن میں معنوی گنجائش زیادہ ہوتی ہے، اور بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں معنوی گنجائش کم ہوتی ہے۔ اگر میں کہوں راجل کا معنی ہے آدمی، کوئی ایک آدمی، اب اس میں وسعت بہت زیادہ ہے۔ دنیا کے ہر انسان کو راجل کہیں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، یا کسی بھی اور ملک کا رہنے والا، راجل۔ لیکن اگر میں کہوں کہ فیصل، خالد، اب اس سے مراد ایک ہی شخص ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں کتاب، تو دنیا کی ہر کتاب اس سے مراد ہے۔ لیکن اگر میں کہوں القرآن المجید، تو اس سے مراد صرف ایک ہی کتاب ہے۔ تو وسعت اسم کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ معرفہ ہے کہ نکرہ۔ وسعت کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ وسعت کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اسم نکرہ کہتے ہیں بہت ساری چیزوں کا مشترک نام، یا کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا جو عام نام ہوتا ہے اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے راجل آدمی، کتاب کتاب، قلم قلم، ولد لڑکا، بنت بیٹی، اخت بہن، طفل بچہ، جنت باغ، شجرۃ درخت۔ اور ان سب مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ آخر میں تنوین آئی ہے، تو یہ بات سمجھ لیں کہ نکرہ کی پہچان تنوین ہے۔ جس اسم کے آخر میں تنوین ہو وہ عموماً جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک دفعہ سن لیں، بہت ساری چیزوں کا مشترک نام اسم نکرہ ہوتا ہے، یا کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا عام نام جو ہوتا ہے اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اور اسم نکرہ کا جب ترجمہ کرتے ہیں راجل، کوئی آدمی، ایک آدمی، یا اسی طرح اولاد، چند لڑکے، تو اس کے ترجمہ میں عموماً کوئی آتا ہے، ایک آتا ہے، چند آتا ہے۔ اسم معرفہ کہتے ہیں اسم نکرہ عام نام، اور اسم نکرہ کہتے ہیں کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا جو خاص نام ہوتا ہے اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدین شہر کا نام ہے، مکہ شہر کا نام ہے۔ تو کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا جو خاص نام ہوتا ہے اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اسم معرفہ کی 5 مشہور اقسام ہیں: معرف باللام،
اسم علم، اسم اشارہ، اسم موصول اور اسم ضمیر۔ اسم معرفہ کی 5 مشہور اقسام ہیں: معرف باللام، اسم علم، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم ضمیر۔ معرف باللام کہتے ہیں ایسا اسم نکرہ جسے ال لگا کر معرفہ بنایا گیا ہو۔ یہ سب اسم نکرہ ہیں، ان کو اگر ہم ال لگا دیں تو یہ معرفہ بن جائیں گے۔ الرجل، اور آپ نے پہلے لیکچر میں یہ پڑھا تھا کہ جب تنوین آتی ہے تو ال نہیں آتا، اور جب ال آئے گا تو پھر تنوین نہیں آئے گی۔ اور یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ تنوین عموماً نکرہ کی پہچان، اور یہ ال جو ہے یہ معرفہ کی پہچان ہے۔ تو اسم نکرہ کو معرفہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں ال لگا دیں۔ الرجل کتاب، الکتاب، اب یہ عام نہیں رہا، ال لگنے سے یہ خاص بن گیا ہے۔ القلم، نون والقلم، ذالک الکتاب، الولد، ولد کوئی ایک لڑکا، الولد ایک خاص لڑکے کی بات ہو رہی ہے۔ بنت کوئی لڑکی، البنت۔ اخت، اس کو معرفہ بنائیں، الاخت۔ طفل کو معرفہ بنائیں، الطفل۔ جنت کو معرفہ بنائیں، الجنت۔ الشجرۃ، الاولاد۔ تو معرف باللام کہتے ہیں ایسا اسم نکرہ جسے ال لگا کر معرفہ بنایا گیا ہو۔ تو رجل نکرہ، الرجل معرفہ، کتاب نکرہ، الکتاب معرفہ۔ اسم علم، علم کہتے ہیں جھنڈے کو۔ جھنڈا جو ہوتا ہے، جھنڈا جو ہے وہ کسی بھی ملک کی پہچان ہوتا ہے، تو اس میں علم کہتے ہیں مخصوص نام کو، جو کسی بھی شخص کا ہو سکتا ہے، کسی بھی جگہ کا ہو سکتا ہے، جو مخصوص نام ہوتے ہیں، جو کسی کی پہچان بن جاتا ہے، اسے اسم علم کہتے ہیں۔ تمام نام جو ہیں مردوں اور عورتوں کے وہ اسم علم میں آئیں گے۔ محمد، اب یہ جو تنوین ہے یہاں نکرہ کی پہچان نہیں ہے، میں نے بتایا تھا عموماً تنوین جو ہے یہ نکرہ کی پہچان ہے۔ بعض اوقات اسم معرفہ کے آخر میں بھی تنوین آ سکتی ہے، جیسے محمد، عائشہ، ابراہیم، یہ سب اسم علم میں آئیں گے نام۔ مکہ، مدین، مصر، بابل، شہر کے نام قرآن میں مصر کا نام بھی آیا ہے، بابل بھی آیا ہے، مدین بھی آیا ہے، تو یہ اسم علم کہلائیں گے۔ اور جو اسم علم ہے اس کو ال لگانے کی ضرورت نہیں، یہ پہلے ہی معرفہ ہے، اس کو ال لگانے کی ضرورت نہیں۔ مزید انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے اسم اشارہ، اسم موصول اور اسم ضمیر کے بارے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔